یہ شکوہ مولانا کا عمران خان صاحب کی پارٹی سے تھا. عمران خان صاحب کی پارٹی نے مولانا صاحب کے لیے کیا کیا بری باتیں نہیں کی، لیکن آج سیاسی طور پر وہ ان کے افراد کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے سیاسی بات چیت کی ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فوج کے سیاسی کردار پہ بات ہونی چاہیے تو پھر یہ بات ضروری ہے کہ وہ جو پھر 2002 سے 2008-9 میں اس دہائی کے درمیان جو فوج کا کردار تھا سیاسی، اس کے بینیفیشری تو آپ تھے، اور آپ کے ذمہ بھی ہے کہ آپ نے لیگل فریم ورک آرڈر پہ ووٹ دیا، آپ نے صدر مشرف صاحب کی وردی پہ ووٹ دیا، آپ نے باوردی ان کو صدر منتخب کرنے پہ ووٹ دیا. اس وقت پولیٹیکل سچویشن پارلیمنٹ کے اختیار میں یہ فیصلہ تھا کہ وہ کیسے کرے گی. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے جوائنٹلی اور اپوزیشن پارٹیز جن میں ANP وغیرہ سارے شامل تھے، تو ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک اپوزیشن اتحاد اکٹھا کریں گے، اور جو بیلنس تھا وہ مولانا کے ہاتھ میں تھا کہ اکثریت بڑے تھن ووٹ سے میر ظفر اللہ خان جمالی کی اس وقت حکومت قائم تھی 1 یا 2 ووٹوں سے. تو اس ووٹ پر یہ مسئلہ تھا کہ مولانا کس کی طرف جاتے ہیں. اگر مولانا wouldn't have voted for President Musharraf to be elected in uniform تو شاید آج کورس آف ہسٹری چینج ہوا ہوتا. ممکن ہے آپ اور میں سب اس کے طالب علم ہیں، لیکن جب آپ کو حکومت مل رہی ہو، فوج کا سیاسی کردار قبول، پھر آپ کو حکومت مل رہی ہو، باوردی صدر منتخب کرنا قبول، اگر آپ کو حکومت مل رہی ہو کہ جو پارلیمان کا استحقاق ہے، جس کے آپ سب سے بڑے مدعی ہیں، جس کی آپ نے ساری زندگی لوگوں کو تلقین کی ہے، اور وہ لیگل فریم ورک آرڈر میں کانسٹیٹیوشن کا حلیہ بگاڑ دیں، آپ کو یہ سب قبول، تو پھر ان کا حساب تو مولانا دینا ہوگا. اگر آج آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیے گئے سوال پر لوگوں کی تذلیل کی جائے اور یہ کہا کرتے ہیں ان کو حق کیسے حاصل ہے، ہم یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں، ہم پاکستان کے شہری ہیں، اس کی افواج ہمارے ملک کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرتی ہیں. میں اس فورس کو قابو نہیں کر سکتا، میرے پاس جتھے بند لشکر نہیں ہے، آپ کے پاس ہوں گے، میرے پاس بندوق ہتھیار والے لوگ نہیں ہیں. میں اس ہیبت سے خوف کھاتا ہوں، اس کی شکل سے خوف کھاتا ہوں. میں تو ایک سوک سوسائٹی کا طالب ہوں کہ میری یہاں پر رائٹس اس طرح سے ہوں کہ ایک سویلین سوسائٹی کا عکس ہے. آپ مسلح جتھوں کے ساتھ، باوردی ایک سے حلیے کے ساتھ، جس کو ریاست بند کرتی ہے کہ پرائیویٹ ملیشیاز قائم نہیں ہوں گے، وہ لوگ آپ کے ساتھ ہو سکتے ہیں. میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، مجھے اگر آپ ڈرانا چاہیں بھی تو ہم ڈر جائیں گے، قبلہ بود و باعث سے ڈر جائیں گے، حال حلیے سے ڈر جائیں گے، الفاظ کی ترتیب سے ڈر جائیں گے، آپ کے مدرسوں کی ہیبت سے ڈر جائیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ دہشت گردی کا فٹ پرنٹ کہاں سے چلتا ہے اور کہاں تک جاتا ہے. تو آپ کے ساتھ کھڑی ہے کہ یہ ہمارا فخر ہے، اس پر آپ کو بات سننے کی ہوگی، اور اگر آپ غلط کہیں گے تو یہ قوم آپ سے مطالبہ کرے گی کہ اس پر معافی، اس میں کوئی دو رائے نہیں. میں بالکل آپ کے سامنے لگی لپٹی رکھے بغیر یہ درخواست کروں گا کہ آپ ہراول دستہ ہیں قانون کی حکمرانی. قانون کی حکمرانی کسی کی سوٹیبلٹی کا افیئر نہیں، یہ سالوں کی اس مکمل جو ہماری ایک کیئرلیسنس میں کہوں گا، ناٹ کیئرنگ فار دا رول آف لا، تو اس کے نتیجے میں یہ قائم ہے. آج ہمیں سب کو مل کے یہ فیصلہ کرنا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ بار ایسوسیشنز یہ ہراول دستہ قانون کی حکمرانی. میں خود پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل ہوں کہ بورڈ آف ریونیو ہر طرح کی زمینیں دے سکتا ہے. بورڈ آف ریونیو جمخانہ کو 50 پیسے ماہانہ پر سالانہ لیز دے سکتا ہے. لاہور کی پرائم موسٹ پراپرٹی کہ وہاں پر ایلیٹ کے چند لوگ اور چند بابو افسر شام کو بیٹھ سکیں، کھربوں روپے مالیت کی زمین ان کو دے سکتا ہے. بورڈ آف ریونیو ان لوگوں کو جو کہ پچھلے 77 سال سے اس نوآبادیاتی نظام کی یادگار کے طور پر ہم کیری کر رہے ہیں، آج تک ہم ریفارم نہیں کر سکے، ان کے GORs کی بھی بے تحاشا جگہ دے سکتے. میں بطور اسمبلی اپنے ورک پلیس کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ یہ عوامی نمائندوں کی جگہ ہے جن کی بہتری کے لیے عوام کی بہتری تصور ہوگی، کیونکہ وہ ان کے نمائندے ہیں. اس کے آگے ہزاروں ہنڈرنسز میں روز فیس کرتا. لیکن آپ تو رول آف لا کی بات کریں گے، آپ کو کیسے کالونی دی جا سکتی؟ وکلاء کا تو کوئی حق نہیں ہو سکتا. وہ جو پارٹ اینڈ پارسل ہیں فار ڈسپینسیشن آف جسٹس، ان کا کوئی حق نہیں ہو سکتا، ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا سکتا. وہ کیسے ریاست کے اس پورے
केक में से कोई पाई ले सकते हैं? सवाल ही नहीं पैदा। उनको कौन देगा? ऐसे मुमकिन ही नहीं है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने और हुकूमतों ने अगर कहीं पर वकला कॉलोनियां बनने की काविश भी की गई, एक हुकूमत ने नहीं 20 हुकूमतों ने बार बार उसके अंदर रुकावट डाली। जाता क्या था? 50 अजला हैं, कितनी तहसीलें, एलोकेशंस थी और आपने तो पैसे पे खुद देने थे। आपको कोई अलॉटमेंट्स ऐसे थोड़ी हो जानी थी कि वो पैसे आप नहीं देंगे और अलॉटमेंट्स हो जाए। इतनी बुनियादी बात भी नहीं उन्होंने छोड़ी और आपके सामने एक रुकावट खड़ी कर दी। लेकिन मैं आपसे वादा करके जा रहा हूँ इंशाअल्लाह ये कानून भी बदल के जाऊंगा और आपके हक के तौर पर आपको दे दूंगा।